Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، رمضان المبارک میں یہ 4 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے سامعین مکرم، حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کے سبب سے اللہ کریم اپنی بندی کے تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر آگے حضور فرمانے لگے، ہو سکے تو روزانہ پڑھو، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو پھر ہر جمعہ کو یہ نماز پڑھو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو مہینہ میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اگر مہینہ میں بھی آپ کے پاس ٹائم نہ ملے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو۔ آگے فرمایا اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور اس نماز کو ادا کرو۔ تو اب کون سی نماز ہے وہ؟ اسے کہتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز۔ اس نماز کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اب چاہے رمضان ہو یا شب قدر ہو، اس نماز کو ادا کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں۔ اب یہ سمجھیے کہ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو نیت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ نیت کا ہونا کسی بھی نیک عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نیت اس کی اس طرح سے کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی نیت کو آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر زبان سے اس کے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو یہ مستحب عمل ہے، لیکن اگر کسی کو یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو وہ دل میں بھی یہی نیت کر سکتا ہے، کیونکہ اصل نیت جو ہے وہ ہمارے دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ اب نیت کر لینے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دینی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ مکمل پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ نے ثنا پڑھ لی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، تو اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنی، بلکہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں۔ اب سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد سیدھا رکوع میں نہیں جانا، بلکہ کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی کہ قیام کی ہی حالت میں 25 مرتبہ، 15 مرتبہ ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ سے پہلے، اور 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد۔ جب 25 مرتبہ قیام کی حالت میں یہ تسبیح پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں اب پہلے تو رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد پھر رکوع میں ہی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ اب رکوع میں رکوع کی تسبیح اور سبحان اللہ والحمد للہ والی 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں، ربنا ولک الحمد پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سجدہ میں نہیں جانا، بلکہ ادھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جائیے۔ اب سجدے میں پہلے سجدہ کی تسبیح پڑھیے، سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد پھر اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ سجدے میں یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جلسے کے لیے بیٹھیں۔ اب جلسہ میں بھی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں، دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح کرنا ہے، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر اسی تسبیح کو دہرانا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب 1 رکعت مکمل کر لیں گے تو اس میں 75 مرتبہ آپ سبحان اللہ والحمد للہ والی تسبیح پڑھ چکے ہوں گے، 25 مرتبہ قیام کی حالت میں، یعنی کہ 15 مرتبہ ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ سے پہلے، اور 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت ملانے کے بعد۔ یہ 25 مرتبہ قیام کی حالت میں ہو جائے گی،
اسی طرح 10 مرتبہ رکوع میں، 10 مرتبہ رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد، اور 10 مرتبہ پہلا سجدہ میں، 10 مرتبہ جلسہ میں، اور 10 مرتبہ دوسرے سجدہ میں۔ اس طرح سے 75 مرتبہ یہ ایک رکعت میں آپ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ والی پڑھیں گے۔ جب ایک رکعت آپ کے مکمل ہو جائے گی، دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر قیام کی حالت میں کھڑے ہو جائیے۔ اب دوسری رکعت میں کیونکہ ثنا پڑھنی نہیں ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ والی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں۔ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اس کے بعد رکوع کریں، رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں، بعد میں 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں۔ پھر رکوع سے کھڑا ہونے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، اور ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کھڑے کھڑے اسی تسبیح کو دہرائیں۔ پھر سجدہ کریں، پہلے سجدہ میں سجدہ کی تسبیح پڑھیں، پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر بیٹھ جائیں جلسہ میں، اس میں بھی 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدہ کے لیے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، اس میں پہلے سجدہ کی تسبیح، اس کے بعد پھر اسی تسبیح کو دہرائیں۔ اس طرح سے یہ آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اب قاعدہ کیجئے، یعنی کہ التحیات کے لیے بیٹھ جائیں، اس میں التحیات، درود اور دعا مکمل پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اس تیسری رکعت میں سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، یعنی جس طرح پہلی رکعت کو ثنا سے سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کیا تھا، اسی طرح سے ہی تیسری رکعت کو بھی ثنا سے ہی شروع کرنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ والی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں۔ اب سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قیام کی ہی حالت میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ والی تسبیح دہرائیں، پھر رکوع کریں۔ اب رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدہ کی حالت میں 10 مرتبہ، اس کے بعد جلسہ میں، پھر دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ اسی طرح اسی تسبیح کو دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی کہ رکوع اور سجدوں کی جو اپنی تسبیحات ہیں انہیں پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ ان تمام حالتوں میں اسی تسبیح کا تکرار کرتے جانا ہے۔ اس طرح سے یہ آپ کی 3 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اب جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں سب سے پہلے 15 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں، سبحان اللہ والحمدللہ۔ کیونکہ چوتھی رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی ہوتی، اس لیے اس چوتھی رکعت کو بھی اسی تسبیح سے شروع کرنا ہوتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، اور یہ 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں۔ پھر قیام کی ہی حالت میں اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سے کھڑا ہونے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر 10 مرتبہ اسی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ کو پڑھیں۔ پھر سجدہ میں جائیں، سجدہ میں پہلے سجدہ کی تسبیح، اس کے بعد یہی تسبیح پڑھنی ہے 10 مرتبہ۔ اس کے بعد جلسہ میں بھی 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرانا ہے۔ اس طرح سے سامعین مکرم یہ آپ کے 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گے۔ جب اس طرح سے آپ 4 رکعتیں مکمل کر لیں گے تو یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ والی، یہ آپ 300 مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے۔ کیونکہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھنی ہے تو 4 رکعتوں میں یہ 300 بار ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر قاعدہ کریں، یعنی کہ التحیات کے لیے بیٹھیں، اس میں التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طرح سے آپ 4 رکعت صلاۃ و تسبیح مکمل کر لیں گے۔ تو سامعین مکرم، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ سمجھیے کہ قیام کی حالت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، اور سورۃ فاتحہ اس کے ساتھ دوسری سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ، اس طرح سے قیام کی حالت میں 25 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ پھر رکوع میں، رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد، سجدہ میں، سجدہ سے اٹھنے کے بعد، دوسرے سجدہ میں،
ان تمام حالتوں میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو اس طرح سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ امید ہے صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو آپ ضرور پڑھیے اور جب بھی موقع ملے یہ نماز پڑھتے رہیے۔ اس نماز کے بدلے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم اپنے بندے کے صغیرہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔